طرف بھاگ رہا مجھے یہ چیز ملے تو میری زندگی بن جائے. ایسا حدیث نہیں. کسی کو قدرت دے دیے تو قدرت دے دیے کہ جتنا چاہے اتنا کما لے. کسی کو بیوی دے دیے تو قدرت دے دیے کہ جتنے چاہے اتنے بچے پیدا کر لے. کسی کو کھیت دے دیے تو جتنا چاہے اتنا اناج اگا لے. اللہ پاک قدرت اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ ساری انسانیت کو معلوم ہو جائے چیزوں میں کوئی قدرت نہیں, قدرت تو اللہ کے ہاتھ میں. جو اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کو خوش کرنے میں زندگی لگاتا ہے, جو چیزوں کو پہچانتا ہے چیزوں کو حاصل کرنے میں زندگی لگاتا ہے. قسم کھا کے بول سکتے ساری دنیا کی چیزیں مل کر ہم کو نفع پہنچانا چاہیں گے, ہم کس نہیں پہنچا سکتے. اور ساری دنیا کی مخلوق ہماری دشمن بن جائے گی, ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ ناراض نہ ہو. کیونکہ قدرت اللہ کے ہاتھ. میرے محترم بھائی آج یہ محنت کو چھوڑ کر, دعوت والی محنت کو چھوڑ کر, ایمان کو بنانے کی محنت کو چھوڑ کر آج چیزوں کے یقین کی محنت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی. چیزوں کی محنت کرنی ہوگی. میرے محترم بھائی اور دوستوں, جو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے وہ چیزوں میں پھنس جاتا ہے. چیزوں کے بنانے والے خالق تک نہیں پہنچ سکتا. چیزوں سے متاثر ہونے والا, چیزوں کا اثر لینے والا, ان سے میری زندگی بنتی, ان سے میری زندگی بگڑتی. یہ چیزیں آئے تو ہمارا کام بن جاتا, انہوں ہمارے فیور میں رہتا ہمارا کام بن جاتا, ان سے نفع ہو جاتا, ان سے نقصان ہو جاتا. چیزوں سے اثر لینے والا, چیزوں کے بنانے والا خالق تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے چیزوں کا انکار کرنا ضروری ہے. چیزوں کا انکار کرنے والا چیزوں کو بنانے والے خالق تک پہنچ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں, سورج کو دیکھیں, تاثر بھی ہے اتنی بڑی چیز نکلتے پوری دنیا کو روشن کرتے. ہو سکتا ہے یہ چھولا پھر شام کو بھی وہ چلے گیا. یہ تو ختم ہو جانے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی. اس کا انکار کرے, کیا کرے, چیز کا انکار کرے, اس کا تاثر دل سے نکالیے. یہ سورج نہیں ہو سکتا. اسی طرح چاند کا, اسی طرح زمین کا, اسی طرح پانی کا. یہ جتنے بھی بڑے چیزوں کا انکار کرے, یہ چیزوں کے بنانے والے خالق تک پہنچ لے. چیزوں کے بنانے والے ہر نبی آخر ایک کا سمجھا ہے. چیزوں سے تاثر لی گئے, چیزوں میں پھنسی گئے, چیزوں کے بنانے والے خالق تک نہیں پہنچ سکتے. ہر زمانے میں چند لوگ دیکھیں, سورج بہت بڑی چیز ہے, اس سے اتنا بڑا نفع ہوتا, اتنی ساری دنیا میں روشنی مل جاتی. اب یہ بہت بڑی چیز ہے, اب ایک بھگوان ہے اس کی. جنہوں نے سورج کا تاثر لے لیا وہ سورج کے بنانے والے خالق تک کس نے پہنچ سکتے. چند لوگ دیکھیں, زمین بہت بڑی چیز ہے, اس سے اناج اگتا ہے, اس سے سونا نکلتا ہے, اس سے چاندی نکلتا ہے, اس سے پیٹرول نکلتا ہے, اس سے وہ نکلتا ہے, اس سے یہ نکلتا. یہ بہت بڑے فائدے والی چیز ہے, ہم اس کا تاثر دل میں لیتے ہیں. اب اسی کو ماتا بولنے لگا, اسی کے پیچھے پڑ گیا, اب اس کے چیزوں کے پیچھے اسی کا تاثر دل میں لے لیا. یہ زمین کو بنانے والے خالق تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی سمندر کا تاثر لے لیا, کوئی پانی کا تاثر لے لیا, کوئی آسمان کا تاثر لے لیا. اب یہ چیزوں کا تاثر لینے والا چیزوں میں پھنس جاتا ہے, اس کے خالق اور مالک تک نہیں پہنچ سکتا. یہی بات نبیاں آ کر سمجھا ہے. دیکھو یہ چیزوں سے ٹوٹتے ہیں,
मेरा भाग इन चीजों के पीछे, आज मुसलमान भी भाग रहा है चीजों के पीछे, मेरा इससे काम बन जाता, इससे आज मुसलमान भी मेहनत नहीं करने की वजह से दुकान का तासुर ले लिया, दुकान में अटक गया कि दुकान ही मेरी जिंदगी चलाने वाला, मेरे वचन को पालने वाला। अरे दुकान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, 40 दिन 4 महीने चलो किसमें फंस गया? दुकान का तासुर ले लिया, दुकान में फंस गया, खेत का तासुर ले लिया, खेत में फंस गया, नौकरी का तासुर ले लिया, नौकरी में फंस गया। मेरे मोहतरम भाई, इन सारी चीजों का तासुर किससे निकला? मखलूक से क्यों नहीं होता? मखलूक के बनाने वाले खाली से सब कुछ, चाहे वो एक भी हो। अल्लाह ताला दिल को देखेंगे, अगर दिल में क्या है इसके मुताबिक मददें होता है। क्या होता है? सारे लोग हमारी सूरत को देखते हैं, शक्ल को देखते हैं, लिबास को देखते हैं, टोपी को देखते हैं, कपड़ा को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे दिल को देखते हैं, इसके दिल में क्या है। इसके उनके बनाने वाले हमेशा मेरे बंदे के दिल में क्या खाली से होने का यकीन है कि मखलूक से होने का यकीन है। अल्लाह छोड़कर सारी की सारी चीजें मखलूक है, चाहे कौन सी भी शक्ल में हो। तो मेरे मोहतरम भाई लोगों, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहचान लिए कि खालिक एक अकेले अल्लाह है, ये सारी की सारी चीजें मखलूक है, ना तो इनसे नफा हो सकता ना तो नुकसान हो सकता है। बुतों का इनकार कर दिए, सारी चीजों का इनकार कर दिए, यहाँ तक के बादशाह का भी इनकार कर दिया। सोचने की बात है, क्योंकि उस चीज पावर के रहे उसके से मुतासिर हो जाएगा। क्या बुतों का तो इनकार करना आसान है, क्योंकि वो टोकरे में डाले देते रहेंगे, आप वैसे थे ये बुता है, इनसे कुछ नहीं होता, वो तो बहुत आसान है। यहाँ तक कि इनकार करते करते बादशाह से भी इनकार करते, क्या करें? बादशाह एक तरफ, फौज एक तरफ, पूरे गांव के लोग, पूरी रियाया एक तरफ, एक अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ। का तो इनकार करना, बादशाह का भी इनकार करे, तेरे से भी कुछ नहीं होता। तेरे को और मेरे को बनाने वाले खालिक से सब कुछ होता है, तेरे फैसलों से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तू भी मखलूक है। तेरी गर्दन में अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जब चाहे जब कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह जो करने को आते हैं इसको कोई रोक नहीं सकता। तासुर निकलता है, बादशाह से कुछ नहीं होगा। बादशाह मेरे को भी इनकार करे, अब उसके दिल में था मखलूक से होगा। ये सोचने की बात है। बादशाह के दिल में था मखलूक से होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में क्या था? बुतों का इनकार करने के साथ साथ किसका इनकार करें? बादशाह बोला आपको हाथ में डाल दो, क्या डाल दो? ताकि मुतासिर हो जाए। अभी तो कोई शक्ल से मुतासिर नहीं हो रही। देखो हर एक भी ईमान वाले ईमान बोल रहे हैं, ईमान का इम्तिहान होता है। क्या होता? इम्तिहान होता। वो अलग है, दिल की कैफियत अलग है। पूरे लोग एक तरफ है, एक अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ। अभी वो हाथ में डाला जा रहा है, बहुत बड़ी हाथ है। अब ये डरे नहीं कि मेरा क्या होगा, कोई साथ देने वाला नहीं। यू मेरे सपोर्ट रहे तो अच्छा लगता था, मेरे विषय में सपोर्ट रहे तो अच्छा लगता था, मेरे कबीले वाले सपोर्ट, जैसा इंसान सोच रहा है।
بادشاہ سے لڑنے کے لیے میرے کو بھی ساتھ رہنا اچھا ہوتا، میرا کام بن جاتا. ہماری سوچ ہمیشہ مخلوق کی طرف، ان کی سوچ کبھی بھی مخلوق کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتی. اللہ تبارک تعالیٰ کی امتحان کے لیے فرشتوں کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام. اب چلو دو فرشتے آ گئے، بولے ہمیں تمہاری مدد کرنے تیار. کیا کرنے تیار؟ مدد کرنے تیار. چلو بہت بڑی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، چلو ان سے کام لے لیں گے. جیسا آج بند آگے جا کے آپ لوگوں کی گاڑی کو بٹھا لے چلے، اللہ کی مدد آ گئی. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہ نہیں. ہمارے بڑے بتا رہے ہیں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہ ہے لوگ داؤ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. یہ اصل میں نصرت ہے. کوئی کام بن گیا، کوئی گاڑی کو بٹھا کر چلا گیا، کوئی وہ کرتا رہا، کوئی یہ کرتا رہا، اللہ کی مدد آ گئی. یا جبرائیل آ گئی، فرشتہ آ رہا، خالی ایک فرشتہ پھونک مار دیا پوری آگ ختم ہو جاتی. ایک فرشتہ بارش برسا دیا پوری آگ ختم ہو جاتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں دل میں کیا ہے. دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہے. جبرائیل کو بھی مخلوق، آگ کو بھی مخلوق، ساری چیزوں کو مخلوق سمجھ رہی، تو دل میں سوائے اللہ کی کسی چیز کا یقین نہیں. جب آگ میں پڑے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے؟ یقین کی بنیاد پر آگ کو ٹھنڈی کر دی. کس کی بنیاد پر؟ کس کی بنیاد پر؟ یقین کی بنیاد پر آگ کو ٹھنڈی کر دی. اچھا، ابراہیم علیہ السلام آگ کو دل کے اندر کسی مخلوق کا یقین نہیں، کسی مخلوق سے نقصان پہنچنے کا ذرا برابر یقین نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کو نقصان پہنچنے سے اللہ تعالیٰ مدد کرے. اچھا، نمرود کو کیا ہوا؟ نمرود کے دل میں تو مخلوق سے ہونے کا تھا، یہ آگ سے جل جاتے ختم ہو جاتے. یعنی مخلوق سے یہ ہوتا، مخلوق سے وہ ہوتا، مخلوق سے یہ ہوتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق سے ہونے کے یقین کی وجہ سے نمرود کو لنگڑے مچھر مخلوق سے چپاؤں سے مار کر اس کی زندگی گزارا. اس کی وجہ سے اس کو مخلوق کے یقین کی وجہ سے مخلوق کے ساتھ ختم کرا. ان کو مخلوق کا یقین نہیں کرنے کی وجہ سے ساری مخلوق سے کوئی نقصان نہیں. تو اللہ کی مددوں کے وعدے یقین والوں کے ساتھ. اب ہمارے بڑے میں یہ چاہیے، ہمیں تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، محنت کر کے یقین والے بتائیں. کیونکہ اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں، مددوں کے جتنے بھی وعدے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یقین والوں کے ساتھ. یقین والے حقیقت میں ایمان والے. یقین والے حقیقت میں ایمان والے. کیونکہ ایمان بھی تین قسم کا ہوتا ہے. ایک بول والا، ایک شکل والا، ایک حقیقت والا. تو سر بول والا، شکل والا، حقیقت والا. مثال دینے سے بات سکتے. بول والا، بول ایک آدمی، ایک فقیر گھر کے پاس آ گیا، پھر روٹی دے دو اللہ کے نام. خالی بول دیے لے لے روٹی، روٹی دیے نے کچھ نہیں دی، خالی زبان پہ بول دیے لے لے روٹی. بولو وہ روٹی سے پیٹ بھرتا فقیر کا؟ روٹی نہیں دیے، خالی بولے زبان سے لے لے روٹی. فقیر آیا روٹی دے بولا، کیا دیا؟ بول دیے خالی لے لے روٹی. اسی فقیر کا پیٹ بھرتا، فقیر دعائیں دیتا. جاتے شکل دے دیے پیپر میں، یعنی فوٹو اتارنے جیسا ہوٹلوں کے اوپر زبردست ڈوسا، اڈلی، بریانی، ویسے ایک فوٹو بریانی لے لے وہ دے دیے. فقیر دیکھ کیسی زبردست بریانی ہے، چکن لے لے وہ دے دی. فوٹو شکل دکھ رہی ہے، زبردست بریانی لے لے بریانی وہ دے دی. بولو فقیر کا پیٹ بھرتا وہ بریانی سے، دعائیں دیتا دینے والے کو، کیونکہ وہ شکل ہے خالی دکھ رہے، حقیقت میں بریانی.
ایک آدمی فقیر حقیقت والی روٹی دے دیا گھر میں سے، کون سی روٹی دے دیا؟ حقیقت والی روٹی، اور فقیر پیٹ بھی بھرتا، فقیر دعائیں بھی دیتا، کیا دیتا؟ کون سی روٹی دے رہا بھائی؟ گول والی روٹی کو کیا بھی نہیں مل رہا، شکل والی روٹی کو کیا بھی، حقیقت والی روٹی کو فقیر کے پیٹ بھی بھرا، فقیر دعائیں بھی دے رہا، کیونکہ حقیقت والی سے کام کرتا۔ ایک آدمی حیدرآباد جانا ہے، کار دے دو، لے لے کار چلے جاؤ، کار نہیں کیا ہے، کار بول ہے جا سکتا ہے حیدرآباد۔ ایک آدمی بولا کار دے دو حیدرآباد جانا ہے، کار دے دیا پلاسٹک کی، بچے کہتے رکھتے میری کار میری کار، بچہ کے ہاتھ میں سے چیز کر، بچہ بولتا اس کے باپ بولتے ہیں دے دے بھائی اس کی کار میں، بچہ بھی کار کرنا باپ بھی کار کرنا، دیکھنے میں بھی کار میں ویسی ہے، لے لو چلے جاؤ تو حیدرآباد چلے جاتا، کیونکہ وہ تو شکل دکھ رہی خالی کار کی ویسی۔ اب ایک آدمی کو ماروتی کار نہیں لا کے دے دے، جا سکتا نہیں جا سکتا؟ کہاں جا سکتا؟ حیدرآباد جا سکتا، جہاں بھی بولے وہاں جا سکتا، اسی کار سے جا سکتا، ہاں گول والی کار سے، شکل والی کار سے نہیں، حقیقت والی کار سے جہاں چاہے وہاں جا سکتا۔ اسی طرح میرے محترم بھائی، ایک گول والا ہے، شکل والا ایمان ہے، ایک حقیقت والا ایمان ہے۔ گول والا شکل والا پیپر میں فوٹو آتی، اتحادی پارٹی، کون سی پارٹی؟ سب ٹوپیاں لگا لگا بیٹھے، سب جھبے کے ساتھ اتحادی بھی کر رہی، کیا کریں؟ مسجد میں آپ نماز بھی پڑھتے، صبح بولتے کہاں چلے گئے، اس میں منہ پھوڑنے والے آدھے رہتے، وہ کیا کیا کرنے والے رہتے، گھومنے رہتے، کہاں چلے جاتے۔ اب بولو وہ سب پورے جنت میں چلے جاتے ہیں، بول بھی دکھ رہا ہے، شکل بھی دکھ رہا ہے، وہ فوٹو لے کے آ رہا ہے، پیپر لے کے آ رہا ہے، اتحادی پارٹی میں پڑھانا لیڈر ہے وہ، لیکن وہ جنت میں چلے جائے، کیونکہ یہ بول والا شکل والا ہے، صبح میں ٹوپی چلک چلک چلی جاتی، وہ الگ چلے جاتا، یہ الگ چلے جاتا، یہ بول والے شکل والے ایمان سے کام نہیں بنتا۔ پھر کون سے ایمان سے بنتا؟ حقیقت والا ایمان، کون سے ایمان سے؟ حقیقت والے ایمان۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پہچان دی کہ بول والے ایمان سے، شکل والے ایمان سے کام نہیں بنتا، حقیقت والے ایمان سے کام بنتا، یعنی یقین والے ایمان سے کام بنتا۔ حقیقت والی روٹی حاصل کرنے کے لیے 10-20 روپے کمانا، جاری لانا، آٹا بنانا، محنت کرنا، توے بنانا، ساری محنت کے بعد حقیقت والی روٹی بنتی، ساری محنت کے بعد حقیقت والی کار ملتی۔ اسی طرح حقیقت والا ایمان بھی محنت کے ساتھ بنتا ہے۔ اب صحابہ اکرام اپنا جان بھی حقیقت والے ایمان کے واسطے لگائے، مال بھی حقیقت والے ایمان کے واسطے لگائے، جان بھی مال بھی آدمی کا جس چیز پر لگتا ہے وہ چیز کا یقین دل کے اندر آتا ہے۔ صحابہ اکرام کا جان مال وقت ایمان بنانے کے اوپر لگ گیا تو حقیقت والا ایمان دل کے اندر آ گیا۔ اب حقیقت والے ایمان کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت جاری گھوڑے کے اوپر، سامنے سمندر آ گیا، کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سامنے سمندر آ گیا۔ اب ان کے دل میں کون سا ایمان ہے؟ بول والا ایمان نہیں، شکل والا ایمان نہیں، جیسا ہمارے ساتھ، کیونکہ انہوں نے جان مال وقت حقیقت والے ایمان پر لگائے تھے، ایمان کی محنت میں لگائے تھے، تو حقیقت والا ایمان دل میں آیا ہوا تھا۔ اب ان کے دل میں یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ساری کے ساری مخلوق ہے، یہ سمندر نہ تو ہماری موت دے سکتا نہ تو حیات دے سکتا، کیونکہ ایمان والے کے سامنے سمندر بھی ہوتا ہے، ایک خطرہ کی قیمت ہے کہ سمندر بھی وہی قیمت ہے۔ جب ایمان اندر آ جاتا ہے، سمندر بھی ایک ہی تھا، خطرہ بھی ایک ہی تھا، ایمان والے کے سامنے پتھر بھی ایک ہی تھا، سونے کا ڈلا بھی ایک ہی تھا۔ صحابہ کے سامنے یہ تھا، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ دل کے اندر کون سا ایمان تھا؟ حقیقت والا ایمان تھا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بولے یہ سمندر مخلوق ہے، مخلوق کے ہاتھ میں ہمارا کچھ بھی نہیں، ہماری جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سمندر نہ تو موت دے سکتا نہ تو حیات دے سکتا۔ سارے لوگوں کو بولے سمندر کے اوپر گھوڑے ڈال دو، پورے کے پورے لوگ گھوڑے ڈال دیے، سب کے اندر حقیقت والا ایمان تھا، یہ حقیقت والا ایمان ہی تو سمندر کے اوپر سے گھوڑے نہیں دیکھو یہ نہیں گیا۔ اب بولو انہوں بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی وہی کلمہ پڑھتے، اب ہمارے بھی گھوڑے ڈالتے بولے سمندر میں، گھوڑے تک تو وہی بیگ لے کر 4 مہینے روڈ کے اوپر ڈالو بولے کیا حالت، اور سمندر کے اوپر ڈالو بولے کہیں بھی نہیں ڈال سکتے۔ حالانکہ انہوں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، انہوں سمندر کے اوپر گھوڑے ڈالے، ہمیں کہیں بھی نہیں ڈال سکتے۔ یہ سب ہمارے بڑی یہ ہوگی، انہوں نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت حقیقت والے ایمان کے اوپر لگایا، حقیقت والا ایمان اندر آ گیا، یقین والے ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتا ہے، اللہ کی اللہ کی مددوں کو لینے کے لیے حقیقت والا ایمان بناؤ، اس واسطے اللہ کے راستے میں ایمان بنانے کے واسطے جان مان لگاؤ۔ بولتے ہمارے بڑے اتنے بولے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بھی فرمایا تمہیں ایمان والے بولے، تمہیں ایمان والے ہمارے صحابہ کا ایمان جیسا ہے ویسا ایمان بناؤ۔ کیسا ایمان بناؤ؟ ایمان بناؤ جیسے ہمارے صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ کا مطالبہ ہے تمہیں ایمان ایسا بنانا ہے، یہ ماڈل کا جیسے صحابہ کا ماڈل، وہ ایمان پر اللہ کی مدد ہوگا۔ جیسے حقیقت والی کام ہوگا، اسی طرح حقیقت والے ایمان کے اوپر جس کا یقین بن جاتا ہے اللہ کی مدد ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جماعت جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے اونٹوں کے اوپر جا رہے، اس کے اوپر میں جنگل میں جاتے اونٹی قافلہ رک گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا بات ہے بھی قافلہ جاتا رہتا رک گیا، حضرت راستے میں آڑا شیر بیٹھ گیا، کیسا جانا ہے؟ اب حضرت کے دل میں کوسا ایمان تھا؟ گول والا شکل والا نہیں، کیونکہ گول والا شکل والا ہوتا تو ہتھیار لاؤ، بھالے لاؤ، ان سے کام بنتا، ان سے کام بنتا، چیخو پکارو، ان کی مدد کرو، ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ تھا ہمارا ہر مسئلے کا حل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مخلوق چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بولے اب میرے اونٹ کو بٹھاؤ، بٹھا اترے سیدھا سامنے گئے، شیر کے پاس گئے، شیر کا کان نیچے رکھا، کیا کریں اللہ کے بندے کو تکلیف دینے ہم بیٹھا، چل تیرا کام کر، شیر خاموشی کے ساتھ چل پورے قافلے کے طرف پڑھے، کون؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پورے قافلے کے طرف پڑھے، پلٹ کر بولے میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آدمی کے دل سے جن جن چیزوں کا ڈر نکل جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان ساری چیزوں کو لا کر اس کا غلام بنا دیتا ہے، اور آدمی جن جن چیزوں سے ڈرتا ہے، ان سے کیا ہوتا ہے، ان سے کیا ہوتا ہے، ہتھیاروں سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بادشاہوں سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، جن جن چیزوں سے ڈرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کا غلام اسے بنا دیتے ہیں۔ کسے بنا دیتے ہیں؟ کسے بنا دیتے ہیں؟ آدمی کے دل میں جن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے ان چیزوں کا غلام اسے بنا دیتے ہیں۔ آدمی کے دل سے جن چیزوں کا ڈر نکل جاتا ہے ان ساری چیزوں کو لا کر غلام بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حقیقت والا ایمان بنائے تھے، کوئی
کس سے ڈر جانا؟ کتوں سے ڈرنے والا، اعلیٰ درجے کا، ادنا درجے کا، ادنا درجے کا۔ اب بتوں سے ڈرنے والا، بتوں کی پرستش کرنے والے سے ہمیں ڈر جائے، یہ تو کتنی گری کی بات ہے۔ ان سے ایسا ہو جاتا، ان سے ویسا ہو جاتا، ان سے زندگی کیا مخدر بدل دیں گے؟ ہر ایک انسان کی مخدر پیدا ہونے سے 5000 سال پہلے اللہ پاک نے لکھ دیا، انہیں کہتا کھائے گا، کہتا پیے گا، کہتا رہے گا، کب موت آئے گی، اسی جگہ پر موت آئے گی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کا یقین بگڑ گیا، ہر ایک چیز سے ڈرتا جا، کی پرستش تو نہیں کرتا، بتوں کی پرستش کرنے والوں سے ڈرتا جا رہا ہے مسلمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کی محنت نہیں کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان گرتے 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 مخلوق کے تابع ہو گیا۔ دیکھو میں جیسے بیماری ڈاکٹر پہچانتا ہوں، کون پہچانتا ہے؟ پھر یہ بیماری ہے، ٹی بی کی بیماری ایسا کرتا ہے، یہ بیماری کینسر ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایمان کی بات کو ہمارے بڑے اللہ والوں نے پہچان لیے، تمہیں تو ایمان کے بول بول رہی، لیکن حقیقت والا ایمان تمہارے دلوں میں نہیں۔ حقیقت والا ایمان ہمارے اللہ والے پہچان۔ میرے محترم بھائی بہنوں دوستوں، اس واسطے کہا جاتا ہے ہر ایک صحابی، کون سے بھی صحابی لے لو، ان کے دلوں سے مخلوق سے ہونے کا ڈر نکل گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری مخلوق کو ان کا غلام بنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی زہر کی شیش لے کر، مجھے وہ کیا ہے، مجھے یہ زبردست زہر ہے، پینا تو دور کی بات، ایک قطرہ بھی زبان پر رکھ لی تو آدمی ختم ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ یہ قطرہ بھی زبان پر رکھے گا تو آدمی ختم ہو جائے گا۔ ادھر لاؤ باریک وقت پوری شیشی پہ کا زہر ہتھیلی میں ڈال، دعا پڑھے بسم اللہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان کوئی شے ہے تو سوائے اللہ کے کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی، موت اور حیات دے نہیں سکتی۔ ساری چیزوں کے خالق مالک ایک اکیلے اللہ ہے۔ پورا زہر پی لیا، کیا ہوا؟ ان کے اس عمل کو دیکھ کر جو کافر تھا وہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ واقعی جو کلمہ تمہیں پڑھ رہی یہ واقعی حقیقت والا ہے، تمہاری کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے۔ آج ایمان کی محنت نہیں کرنے کی وجہ سے ایمان بگڑ گیا، زہر تو کھانا دور کی بات، غذائیں کھا کھا ہمیں بیمار ہو جاتے ہیں۔ میٹھا کھایا تو شوگر بڑھ گیا، کھانا کھایا تو بی پی بڑھ گئی، وہ کھایا تو سردی ہو گئی، یہ کھایا تو ڈینگو ہو گئی۔ کیا زہر کھا لی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا غذائیں کھا تو بیمار ہوتے جا رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ چیزوں پر یقین آ گیا، یہ کھانے سے ایسا ہو جاتا، یہ کھایا تو مر جاتا، یہ کھایا تو وہ ہو جاتا، وہ کھایا تو یہ ہو جاتا۔ میرے محترم بھائی، اس واسطے ایمان والا جب تک اللہ کو خوش نہیں کرتا اس کی زندگی پلٹ بھی نہیں سکتی، اللہ کے خزانوں سے لے بھی نہیں سکتی۔ اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ خوش ہوتا ہوں میں ایک ہی چیز، وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں کتنے بھی بیٹھے کاٹے بھی مار لو، تمہارے سے ہرگز خوش نہیں ہوگا سوائے ایک ہی راستہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی انسان ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے گا، اس کا کھانا پینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس کا پیدا ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، چلنا پھرنا، کمانا دھمانا، بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی، ماں باپ کے ساتھ کی زندگی، دوستوں کے ساتھ کی زندگی، باہر کی زندگی، گھر کی زندگی، 24 گھنٹے موت تک کی زندگی، اگر ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے گی، تمہاری زندگی سے ہمیں خوش ہوں گے،
तुम्हारी दुनिया भी बनेगी आपका। एक एक सुन्नत के अंदर इतना पावर है, आइटम नाम से भी ज्यादा पावर है। एक एक सुन्नत जिंदगी के अंदर आने के लिए पूरी दुनिया का माल मता खर्च कर सकते हैं, एक एक सुन्नत इंसान की जिंदगी का, क्योंकि इतना पावरफुल है। आज सुन्नतों की जिंदगी में से निकलते जाते हैं। ये मुसलमान तो गए तो आजू-बाजू ठहरा करेंगे तो बचाना मुश्किल होगा। उसकी सूरत शक्ल एक ही है, इसकी सूरत, उसका लिबास एक ही है, इसका लिबास एक ही है। इस्लाम को जाहिर करना भी पसंद नहीं कर रहा तो अल्लाह कैसे पसंद करेंगे इसे? दुनिया में देखी नहीं, स्कूल की छोटी बच्चा खाने यूनिफॉर्म डालने का रोजाना 5 क्लास चलेगा, 6 क्लास चलेगा, 7 क्लास चलेगा, 8 साल जा रहा, 6-7 साल से जा रहा। एक रोज क्या करे, दूसरे कॉलेज का दूसरी स्कूल का यूनिफॉर्म बिना तो ले गया, वो छोड़ डाला। क्या बोलते लोग? लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं? आप छोड़ो भाई, हमारा बच्चा है। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं हमारी स्कूल का, लेकिन करें ये तुम्हारी स्कूल का बच्चा है, तुम्हारे रजिस्टर में इसका नाम है, साला से फीसा मांगते आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये तुम्हारा स्कूल का है, ले लो। हरगिज़ नहीं हो सकता, ये हमारा नहीं। खाली कपड़े लिबास बदल जाने से क्या होगा? इन्हें पास होता है, जिसके दिल में पूरी पड़ी है, वो है, ये है, वीजा इतने हजारों पर नहीं, इसको ले लो, इसको हरगिज़ नहीं हो सकता। वो दिन है, वो दिन स्कूल है। ये बात मुसलमान को समझ में आ जाए, मैं किसका कलमा पढ़ूं, किसके साथ जिंदगी गुजारूं मैं? अरे थोड़ी देर एक रोज के वास्ते स्कूल में बिठा लेने के वास्ते तैयार नहीं, पूरी जिंदगी गैरों के तरीके के मुताबिक चलती रही है, क्या हमारी जिंदगी से अल्लाह खुश होंगे? आज पूरे परेशानी का नतीजा ये ही है, हमने सुन्नतों को छोड़ दिया, अल्लाह हमारी जिंदगियों को गिरा दिया, आता पाँव में आ गया। जब ईमान अंदर होता है तो आदमी एक सुन्नत को भी छोड़ता नहीं। सोचने की बात है, एक आदमी है पागल है, क्या है नहीं पागल है, पागल अच्छा खाना खाता, खराब खाना भी खा लेता हूँ, मैं अच्छा खाना भी खा लेता, खाता नहीं खाता, नाले के पास बैठ जाता, चिकन में हाथ ना होता है, क्या बोले करना होता था, कौन पागल नहीं हूँ, इसके अंदर क्या नहीं दिमाग। एक आदमी के अंदर दिमाग है, चिकन में बैठे क्या बोलता है, क्या ये पागल निकल बोले नहीं बैठा हो, सड़गा से खाना है खाने बोले क्या बोलता है, क्या बोलता है क्या सड़गा से खाना, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हड्डे से कपड़े पहन ले बोले ये कैसा है कैसा नहीं, क्या बोलता क्या ये पागल बोल सकते, क्योंकि पागल के अंदर दिमाग नहीं, जो चाहे वो कर लेता, इसके अंदर दिमाग है, जो चाहे वो नहीं करता। इसी तरह जिसके अंदर ईमान आ जाता है वो जो चाहे वो नहीं करता। ये मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है नहीं, मेरा लिबास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है नहीं, मेरा खाना पीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है नहीं, मेरा पहनना ओढ़ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है नहीं, मेरा चलना फिरना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है नहीं, मेरे माँ बाप के साथ सुलूक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है नहीं, क्योंकि इसके अंदर ईमान है। जैसा जिसके अंदर अकल होती है, दिमाग होता है, जो चाहे वो नहीं करता, इसी तरह ईमान वाला जो चाहे वो नहीं कर सकता। इस हर काम को सोचता, मैं सुन्नतों पर चलूंगा तो मेरे अल्लाह खुश होंगे, मेरे अल्लाह खुश होंगे तो मेरी जिंदगी बनेगी, सुन्नतों को छोड़ूंगा तो मेरे अल्लाह नाराज हो जाएंगे, मेरे अल्लाह नाराज होगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज वही छोड़िए परेशानी, क्या माल नहीं हो तो परेशानी नहीं, खाना नहीं खा रहे हैं 3 रोज से भूखा है इसका से परेशानी नहीं है, घने मकान नहीं हो तो परेशानी नहीं, फिर क्यों परेशानी आ गई? इस वास्ते परेशानी आ गई तुमने हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके को हल्का समझकर छोड़ दिया, हमें तुम्हारी जिंदगी को हल्का कर दिया, आता पाँव में आ गया। खाना पीने का एक ही रास्ता
وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہماری زندگی میں آنا ہے، نماز ہماری زندگی میں آنا ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ بھائی نے نماز پڑھ رہے ہیں، برسہ کا نماز ہے، ہمیں بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ میری نماز سے میرا کوئی مسئلہ حل ہوا ہے۔ نماز تو اللہ کے خزانوں سے لینے کے واسطے ہے، پڑھنے چلے جانے کو بات کر لینے کیا مطلب سے بھی معلوم نہیں، دعا کیا واسطے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ضرورتوں کو اٹھا کر رکھ کر نماز کو جیسے وہ اللہ سے مانگیں گے، نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو بھی ضرورت پیش آتی تھی مسجد کو آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ کسے مانگتے تھے؟ ہر ضرورت کا، ہر پریشانی کا، ہر مصیبت کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے گھر کو آنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بھول رہے سیدھا کعبے مسجد، کیونکہ میرے مسئلے کا حل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جن کی دنیا میں پوری کائنات بنائی گئی، اگر ہمارے نبی نہیں ہوتے تو یہ ساری کائنات نہیں بنائی جاتی۔ اتنے بڑے نبی، بھوک لگی سیدھا مسجد میں اللہ سے مانگا، پھر گھر میں کچھ نہیں رہتا ہوں، میرا ہے میرا ہے۔ یہ اس واسطے کرایا گیا ہے کہ امت کو معلوم ہو جائے ہمارے مسئلوں کا حل کہاں ہے۔ حالانکہ ایک بار دعا کرتے جایا جاتا تھا جو بھی ہو جاتا، لیکن بات مقصد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ دعا کر کو گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے، یہ پورا سامان کھانے پینے کا یہ ساری چیزیں رکھتے تھے، اور بولے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جب بھی جو بھی ضرورت پڑے ہمارے سے بول دیا جائے، ہمیں پورا پیش کر دیں۔ غالباً اسی وقت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے یہ حدیث سنی تھا، بولے عائشہ میرے کو کھانے کی ضرورت ہو، پینے کی ضرورت ہو، روزی کی ضرورت ہو، میں مخلوق سے نہیں مانگتا، یہاں تک کہ میرے چپل کا تسمے بھی ٹوٹے گا تو میرے اللہ سے مانگوں گا، یہ مخلوق سے نہیں مانگوں گا۔ ہمارے مسئلے کا حل اللہ کے گھر میں ہے۔ آج اس واسطے سے کہا جا رہا ہے ہر ایک مسلمان کو لاؤ، کہاں کی پورا یہاں چلے گئے تو ہمارا کام بن جاتا، یہاں دھرنا کرے تو وہ ہو جاتا، یہاں اسٹرائک کرے تو وہ ہو جاتا، ان کے پاس موقع ہے تو یہ کام بن جاتا۔ ارے کہاں جا رہا ہے؟ تیرے سارے مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے گھر کو آنے کا ہمارے نبی سکھا کرتے ہیں، تیرے سارے مسئلوں کا گھر اللہ، مسئلوں کا حل اللہ کے گھر میں۔ بولے میرے چپل کا تسمیہ بھی ٹوٹ گیا، میں لوگوں سے نہیں مانگوں گا، میرے اللہ سے مانگوں گا۔ آج مانگوں، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی درے در بھٹک رہا ہے، ان کے پاس گئے تو کام بن جاتا، ان کے پاس گئے تو کام، دھرنا بیٹھے تو کام بن جاتا، اسٹرائک کرے تو کام بن جاتا، بھوک ہڑتال کرے تو کام۔ ارے آج بھی اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خزانوں سے لے گئے، اللہ کے گھر میں آ جائیں گے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، اعتکاف بیٹھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل کرے۔ آج بھی ہمارے جماعت ایک بار سری لنکا میں گئے تھے، ہاں ایک دو نہیں کلیوں ہوگا، جو بھی مسئلہ آ جائے گا، ایک دن تو ہمیں کشمیر میں گئے تھے تو بتا بولے یہ میری بیوی کو کینسر تھا، سوچے میں بولا گئے انہوں ختم ہو جاتے ہیں 15 اچھی ہے، بولے میں اعتکاف بیٹھ گیا، اللہ کے گھر میں دھرنا بیٹھ گیا، کیونکہ ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں روزہ رکھا، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ مسئلے جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ونعم الوکیل اللہ۔ آج ہماری نگاہ مخلوق کی طرف اتنا بھاگے غیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انہوں کیا چیز پکار کر رہا ہے کہ ہمیں بھی وہی چیز پکار کر، ہمارے کو ذرا بھی ہوش حواس نہیں کہ میرے پیدا کرنے والا خالق ساری مخلوق کو بنانے والا ہے، انہیں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، انہیں جو کرنے پر آتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج اس کا ایک ہی
بتایا دوستوں یہ نماز اسی واسطے دی. اب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آنے کے لیے دوستوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین حقیقت والے ایمان بنانے کے واسطے اپنا جان لگائے مال لگائے وقت انہوں گھر بنانے کے واسطے اپنا جان مال نہیں لگائے ڈگریاں بنانے کے واسطے نہیں لگائے کپڑے بنانے کے واسطے